دوستان محترم، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر جو لفظ عالمین آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ایک عالم مراد ہے، دو عالم مراد ہیں، تین مراد ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہے کہ جن کے لیے رب کائنات نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ اب اگر تھوڑا غور و فکر کریں تو ہم انسان جو ہیں وہ زیادہ تر جو اپنے کلام کے اندر، جو گفتگو کے اندر استعمال کرتے ہیں، وہ دو عالموں کا ذکر کرتے ہیں، عالم دنیا کا اور عالم آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عالم رکھے ہیں۔ کتنے عالم رکھے ہیں؟ عالم اور بھی بہت زیادہ ہیں، مگر انسان کی ان تک رسائی نہیں ہے۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، اور نمبر 5 عالم آخرت۔ جب ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے، یعنی آغاز سے ہی پیدا فرما دی، تو اس وقت سے لے کر جب تک یہ کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے، جتنے بھی لوگ کائنات کے اندر پیدا ہوں گے ان تمام کی ارواح جو ہیں وہ عالم ارواح کے اندر ہوں۔ اب عالم ارواح سے روح کے دنیا میں آنے کا سبب بھی کوئی چیز بنتی ہے، تو عالم ارواح سے دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ والدین بنتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ ہم دنیا میں آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ پھر دنیا سے ہمارا جانے کا سبب اور عالم برزخ میں جانے کا سبب، یہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف جو ہمارا سفر ہے، اس سفر کا سبب جو ہم منتقل ہوں گے عالم برزخ کی طرف، تو اس منتقلی کا سبب جو ہے وہ موت بنتی ہے۔ اور عالم برزخ کہتے ہیں کسے ہیں؟ قبر کے اندر، جس کی ہم لوگ تیاری آج کل نہیں کر رہے، ہم قبر کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قبر کے اندر ہم جب اتریں گے، قبر کو ہی عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے عالم برزخ میں بھی رحمت بنایا ہے۔ پھر عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف جانے کا سبب جو ہے سورہ اسرافیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے کہ جب کائنات کا اختتام قریب ہوگا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ آپ سور پھونکیں، اور اس کی آواز اس قدر مدھر ہوگی، اس قدر مسرکن ہوگی کہ ہر شخص اس کی آواز کی طرف کھینچا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی آواز کی طرف جیسے لوگ لپکنا شروع ہوں گے، اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے اس قدر آواز بڑھ جائے گی کہ ہر شخص اس کی آواز کی وجہ سے موت کی نیند میں سوتا چلا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ رب کائنات کی طرف سے حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکیں گے، تو پوری کائنات جو زمین کے اندر بھی دفن ہے، جو اس وقت موقع پر مر چکی تھی، وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہوں گے اور عالم محشر کی طرف چلیں گے۔ یعنی عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف جانے کا سبب جو ہے وہ سورہ اسرافیل بنے، اور پھر آخر کے اندر عالم محشر سے عالم آخرت کی طرف جانے کا سبب وہ ایمان اور کفر ہے۔ اور عالم آخرت کیا ہے؟ جنت اور دوزخ۔ عالم آخرت کیا ہے؟ جنت اور دوزخ۔ اب آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے حضور تب بھی ہمارے لیے رحمت تھے، عالم دنیا میں آئے حضور تب بھی ہمارے لیے رحمت، عالم برزخ میں گئے یعنی قبر میں اترے تب بھی حضور ہمارے لیے رحمت ہے،
جب عالم برزخ سے عالم محشر کی طرف جائیں گے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے جام پلاتے ہوئے جنت کی طرف. اللہ. پھر عالم آخرت کے اندر بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے فیض و برکات حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.